شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کا ایک نہایت عبرت انگیز واقعہ امام ابو داؤد سلیمان نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف سنن ابی داؤد اور امام احمد بن حنبل نے اپنی عظیم المرتبت مسند احمد میں بیان کیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز شیر خدا حیدر کردار داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے نواح سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک دلخراش منظر ملاحظہ فرمایا۔ چند افراد ایک نوجوان اور بظاہر حسین و جمیل لڑکی کو انتہائی بے دردی سے زبردستی کھینچتے اور گھسیٹتے ہوئے کہیں لیے جا رہے تھے، جبکہ وہ خاتون زاروں کے تار فریاد کر رہی تھی، اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہی تھی اور بآواز بلند کہہ رہی تھی، اللہ کا واسطہ ہے میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ یہ المناک صورتحال دیکھ کر حضرت علی شیر خدا نے فوراً ان افراد کو جو اس لڑکی کو بے رحمی سے گھسیٹ رہے تھے روکا اور دریافت فرمایا، اس خاتون کے ساتھ یہ زبردستی اور ناروا سلوک کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ اسے اس حال میں کہاں لے جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکی ایک سنگین جرم فعل شنی یعنی زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق نے مقدمے کی سماعت اور جرم ثابت ہونے کے بعد عدالت لگا کر اس پر حد رجم یعنی سنگسار کرنے کی سزا نافذ کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا ہے، لہٰذا ہم اسے سزا پر علمدر آمد کے لیے مخصوص مقام کی جانب لے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے مزید استفسار کیا، اس مرد مجرم کا کیا معاملہ ہوا جس نے اس خاتون کے ساتھ یہ فعل کیا؟ ان لڑکوں نے عرض کیا کہ وہ مرد ابھی محبوس یعنی قید میں ہے اور اس خاتون کو سزا دینے کے فوراً بعد اسے بھی سنگسار کیا جائے گا۔ یہ سن کر شیر خدا حضرت علی کے چہرے مبارک پر شدید جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ نے ان افراد کو انتہائی سختی سے جھڑکا اور حکم فرمایا کہ اس خاتون کو فی الفور رہا کر دو، اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دو اور اسے آزاد کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور اسلامی تاریخ کے عظیم ترین بہادر کو اس قدر شدید جلال اور غصے کی کیفیت میں دیکھ کر وہ لوگ سہم گئے اور بغیر کسی مزید حجت کے اس لڑکی کو رہا کر دیا۔ چنانچہ وہ افراد سیدھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ حضرت علی نے اس عورت کو جسے آپ نے سنگسار کرنے کا حکم دیا تھا ہم سے چھڑا لیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمیں سخت سست بھی کہا اور وہاں سے بھگا بھی دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق جو خود بھی فہم و فراست اور عدل و انصاف کے پیکر تھے، یہ سن کر فرمانے لگے، اگر یہ اقدام علی نے اٹھایا ہے تو یقیناً اس کے پس سے پردہ کوئی گہری حکمت یا کوئی اہم شرعی نکتہ ضرور پوشیدہ ہوگا، وہ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے ایسا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پورا مجمع اور اہل معاملہ حضرت علی کی تشریف آوری اور ان کے موقف کے منتظر ہو گئے۔ بعض لوگ جو شاید صورتحال کی اصل نزاکت سے پوری طرح ناواقف تھے یا فتنہ پرور طبیعت کے مالک تھے، اس غلط فہمی میں خوش تھے کہ آج امیر المومنین حضرت عمر اور حضرت علی کے مابین یقیناً کوئی سخت مکالمہ یا تلخ کلامی دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ بظاہر معاملہ یہی تھا کہ حضرت علی نے ایک ایسی مجرمہ کو رہا کروا دیا تھا جسے خلیفۃ المسلمین نے باقاعدہ سماعت کے بعد شرعی سزا سنائی تھی۔ خیر، جب حضرت علی کو صورتحال کی وضاحت کے لیے طلب کیا گیا تو آپ اسی جلالی کیفیت میں لیکن پرعزم انداز میں تشریف لائے۔ حضرت عمر نے دریافت فرمایا، اے علی، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس بھیج دیا اور اس بظاہر بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں روک دیا؟ حضرت علی شیر خدا نے نہایت متانت سے فرمایا، اے امیر المومنین، کیا آپ نے رسول اکرم کا وہ فرمان علی شان سماعت نہیں فرمایا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 قسم کے افراد
ہاتھ سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال گناہ کے طور پر درج نہیں کیے جاتے اور وہ شرعی سزاؤں سے مستثنا ہوتے ہیں جب تک وہ اس کیفیت میں ہو۔ ایک وہ شخص جو سو رہا ہو یہاں تک کہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے، دوسرا وہ بچہ جو ابھی نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے، اور تیسرا وہ شخص جو مخبوط الحواس ہو یعنی دیوانہ، مجنون یا پاگل ہو یہاں تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آ جائے اور اسے اپنے اعمال کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، جی ہاں، بلا شبہ میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے۔ تو حضرت علی نے مسکراتے ہوئے یا صورتحال کی نزاکت کو نرم کرتے ہوئے فرمایا، اے امیر المومنین، معاملہ یہ ہے کہ یہ خاتون جس پر الزام عائد کیا گیا ہے بعض اوقات دیوانگی یا مجنون کی شدید دوروں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور ان مخصوص لمحات میں وہ اپنے ہوش و حواس اور صحیح و غلط کی تمیز مکمل طور پر کھو بیٹھتی ہے۔ مجھے قوی یقین ہے کہ جس مرد نے اس کے ساتھ یہ فعل کبھی کیا ہے اس نے یقیناً اس خاتون کی اسی ذہنی کیفیت، بے بسی اور مجنونانہ حالت سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہوگا، اور ایسی حالت میں کیا گیا فعل اس عورت پر حد لازم نہیں کرتا۔ یہ بصیرت افروز اور شریعت کے روح کے عین مطابق وضاحت سنتے ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حق بات کو قبول کرنے میں کبھی تاخیر نہ فرماتے تھے، انہوں نے فوراً اس مرد مجرم کو جو قید خانے میں اپنی سزا کا منتظر تھا طلب فرمایا اور اس سے کڑی تفتیش کی اور سختی سے پوچھ گچھ کی۔ بالآخر وہ شخص اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں، یہ خاتون واقعی اس وقت جنون کی شدید دورے کی حالت میں تھی جب میں نے اس کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا تھا، اور میں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا کہ اسے وقتاً فوقتاً پاگل پن کے ایسے دورے پڑتے ہیں۔ جرم کا یہ پہلو واضح ہونے اور مجرم کے اعتراف کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے حکم کے مطابق اس مرد مجرم کو، جس نے نہ صرف زنا کیا بلکہ ایک مجبور، بیمار اور معذور عورت کی حالت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، اسلامی قانون کے تحت فوراً سنسار کر دیا گیا۔ یہ واقعہ مسند احمد میں مذکور ہے، اور یہ اسلامی عدالتوں میں انصاف کے تقاضوں، گواہی کی اہمیت، ملزم کی ذہنی اور جسمانی حالات کو مد نظر رکھنے اور خلفائے راشدین کی بالغ نظری کا ایک روشن نمونہ ہے۔